ہر یہاں پر جو ہے نا پچھلے 100 سال سے دعوت کے نام پر مسالک کے سٹال لگے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے نا, مسالک کے سٹال ہیں. اچھا, مسالک جو ہے وہ مطلب ہے کہ امت تو پھر کہیں گم ہو جائے گی اگر دعوت ہی مسالک کی ہوگی, اور بلا شبہ امت بالکل بیچاری کہیں غائب ہے, روپوش ہے ان دعوتوں کے اندر. اور جو دین اصل ہے لادینیت کے مقابلے پر وہ بالکل نظروں سے اوجھل ہے, اور ہمارے مار کے سرزد ہو مطلب وہ جو ہے نا سر ہو رہے ہیں. اچھا, مسالک کی دعوت 100 سال جو ہے نا وہ ہم نے اس میں وہ کیا. اب اچھا خاصا, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا نوجوان ذرا لکھ پڑھ بھی گیا, اور زمانے نے جو ہتھوڑے برسائے ہیں, غزہ پہ جو بم پڑ رہے ہیں, ادھر ادھر جو ہوتے ہیں, تو نوجوانوں کو ہوتا ہے کہ اچھا یار کیا یہ مسلکوں کی جنگیں ہی مطلب ہے. تو اس وجہ سے لوگ پڑھے لکھے, سمجھ آئی, مسالک وغیرہ کی جو دعوتیں تھیں وہ بالکل لوگوں کو لگا کہ یہ غیر ضروری ہیں. اچھا, تو جیسے ہی ایک ایسا ویکیوم پیدا ہوا تو مسالک بیزاری کی دعوتیں آ گئیں. مسالک بیزاری کی دعوتیں جو ہے نا وہ آ گئیں, وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں. مسالک بیزاری کی جو اس وقت دعوتیں چل رہی ہیں وہ مسلکی دعوتوں سے زیادہ خطرناک ہیں دین کے حق میں, اسلام کے حق میں, امت کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حق میں. اچھا, انہوں نے کیا کیا کہ مسالک کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیں. اور یہاں میں ذکر کرتا چلوں, حقیقت یہ ہے کہ امت کو لے کر چلنے والی ایک شخصیت جو پچھلی صدی میں ہم مودودی, سید مودودی کے نام سے جانتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دانائی کے ساتھ انہوں نے مسالک کو طرح دینے کی کوشش کی, انہوں نے الجھنے کی کوشش کی, اور انہوں نے دامن چھوڑانے کی جو ہے نا حکمت عملی دی کہ دامن چھوڑا کر نکلو. یہ الجھیں گے تو بھی ہم نے نہیں الجھنا. آپ کو یہ مطلب میرا خیال ہے بالکل واضح ہے نا. مطلب اور جتنا سا راستہ انہوں نے بنا کر دیا, جتنا سا راستہ انہوں نے بنایا, وہ سارے کا سارا اس طریقے سے بنا سکے کہ مسالک کی مسلکی دعوتوں نے ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی, اور اگر وہ تھوڑی سی نادانی کر بیٹھتے تو ان کشتیوں میں اپنے آپ کو وہ ختم کر لیتے. انہوں نے دامن بچا کر وہ کہا جو ہے نا قالوا سلاما, تو جو ہے نا بالکل کوئی لڑائی بڑائی نہیں کرنی, وہ نہیں کرنا. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ کر لیا. یہ اس وقت کی جو حالیہ مسالک بیزار دعوتیں ہیں نا, یہ بابوں شابوں کے خلاف جو ہیں, یہ مطلب ان کے ساتھ لڑائی بڑھائی کرنے کا ایک پورا وہ ہے. یہ مسالک کو چاہیے, مسالک کو مطلب مسالک کے میں خلاف نہیں ہوں, مسلک کی دعوت. مسلک ہونا آپ کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بندہ میری بات کو غلط نہ سمجھ لے. کسی کا کوئی مسلک ہونا بالکل اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ دعوت مسلک کی نہیں ہوگی. یہ صاف سی بات ہے, دعوت جو ہے وہ مسلک کی نہیں ہوگی. تو پرسپیکٹیو کو میری بات مطلب آپ ذرا سمجھ لیجئے. تو یہ جو مسلکی دعوتیں ہیں ان کو تو اللہ دے کہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے نا الجھ پڑے, اور کوئی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا. اس وقت ماشاء اللہ اتنا سوشل میڈیا پر ماشاء اللہ بازار گرم ہے, مزے آ رہے ہیں لوگوں کو, سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں. ان کی تو مرادیں پوری ہو گئی کہ کوئی ہے جو جس نے تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس کو ماریں, وہ ہمیں سنائے, پھر ہم اس کو کریں. جس نے امت کو لے کر نہیں چلنا اس کے لیے تو یہ سارے مشغلے بڑے ہی مزے کے ہیں. اچھا, ہمارے وہ نوجوان جو بھاگے تھے ان سے کہ امت کو لے کر چلنا ہے, امت کو لے کر مسالک کی دعوتوں سے بھاگے تھے کہ امت کو لے کر چلنا ہے, مسلکی دعوتیں امت کو لے کر, تو وہ ان لوگوں کے پاس چلی گئیں جو مطلب سرے سے امت کی کسی ضرورت کو کیٹر نہیں کر رہے. اور میں اسی میں سے کہہ رہا تھا کہ غزہ کے مسئلے نے دکھا دیا کہ مسالک بیزار جو دعوتیں ہیں بابوں شابوں کے خلاف, وہ کہیں زیادہ امت کے مسائل سے جو ہے نا وہ دور ہیں, اور امت کے جو دکھ ہیں ان کو محسوس تک کرنے سے. ابھی مسلکی دعوتوں میں تو پھر امت کا دکھ آپ کو نظر آ جائے گا, ان کے آپ کو وہ بھی نظر نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے ہوا کیا ہے, یہ ڈائلیکٹ ہے, یہ جو ڈائلیکٹ ہے, اور یہ جو رد عمل کے خلاف پھر رد عمل پھر خلاف, اس کے واسطے خدا کے واسطے اس سے آپ جان چھڑا لیجئے. اور وہ جو ہے نا ڈسکورس اہل السنہ والجماعہ کا,
اس کے اندر سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر ہے، تو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس وجہ سے اب میں واپس آ رہا ہوں اپنے اصل مضمون پہ۔ دین جو ہے نا، دین کے اندر اصول بھی ہیں اور فروع بھی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ جان لیجیے، اور شیخ سلمان نے بھی بہت زور دے کر یہ بات کہی ہے، ان کو بھی شاید اندازہ تھا کہ میری اس بات سے لوگ جو ہے نا، وہ جو دوسری ایکسٹریم ہے نا، ادھر کو جانے کا ویسے وقت آیا ہوا ہے۔ میں عرض کروں جو دوسری اس وقت جو حالت ہے نا، صورتحال ہے، وہ بوجود ایسی ہے کہ دوسری ایکسٹریم کی طرف کو نوجوانوں کا بھاگ کر جانے کا ٹائم آیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ایسے کسی عمل میں حصہ نہیں ڈالیں گے کہ نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، مزہ آ گیا جی فروع مسائل کے خلاف جو ہے نا جی، وہ انہوں نے بھی کچھ بڑی مزے کی باتیں کی ہیں، کام کی باتیں کی ہیں، تو فروع مسائل والوں کو کی جو دعوت ہے ان کے خلاف۔ تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ ہمارے دین میں اصول بھی ہوتے ہیں، فروع بھی ہوتے ہیں، اور جو فروع ہوتے ہیں وہ اصول سے پھوٹ کر ہی آتے ہیں۔ فروع ایسے ہیں کہ ان کو پڑھا بھی جائے گا، ان کو پڑھایا بھی جائے گا، ان پر لکھا بھی جائے گا، ان پر تصنیف بھی ہوگی۔ بس کل کہانی اتنی ہے کہ فروع پر کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، کیونکہ وہ دین ہے، اس چیز کی قیمت پر نہیں ہوگا کہ اصول کی قربانی ہو۔ تو اس کا جو ہے نا صحیح پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجیے، اصول کی قربانی دے کر جہاں فروع پنپ رہے ہوں اور فروع توجہ لے رہے ہوں اور لڑائیاں بڑھائیاں فروع کے اوپر ہو رہی ہوں، وہاں پر ہم فروعی مسائل کو یا جزیات کو انٹرٹین نہیں کریں گے، اور جزیات کو وہاں پر انٹرٹین کرنا اور وہاں پر اٹھانا، ہم اس کو صرف غلط کہیں گے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے محدثین نے فقہ کے ایک ایک مسئلے پر تصنیفات لکھی، اور اسی پر دنیا آشش کرتی ہے کہ یار اتنے جزئی مسائل تک کے لیے امت کے کچھ لوگوں نے اتنا وقت نکالا کہ ان پر سیر حاصل جو ہے نا وہ تصنیفات کی، تالیفات کی، سیر حاصل علمی کام کیے، در حالے کہ وہ کوئی اصول اور دین کے کچھ بنیادی مسائل میں سے نہیں آتی ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ویسے زیادہ تر کام ہوا بھی کب ہے؟ اس وقت اللہ کا شکر ہے وہ چائنا سے لے کر اندلس تک اسلام اللہ کا شکر ہے بخیریت تھا۔ ساری دنیا جو ہے نا وہ الحمدللہ مسلمانوں سے دبتی تھی، ڈرتی تھی، سارے کے سارے ممالک میں دین اسلام جو ہے نا وہ حکومت کر رہا تھا، اور لوگوں کی زندگیاں اسلامی مقاصد کے تابع ہی گزر رہی تھیں، جہاد بھی ہو رہا تھا، دنیا کے مختلف خطوں میں مجاہدین بھی نکل کر اپنے نام لکھواتے تھے مختلف محاذوں کے لیے، اور سارا اسلام کا جو ہے نا قائم تھا۔ تو بلا شبہ اس دور میں بہت دقیق قسم کے مسائل پر بھی سیر حاصل علمی کام ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب اپنا ایک وقت تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہماری بہت ساری توانائی اس بات کی متحمل نہ ہو کہ ہم ان جزئیات پر اتنی تصانیف کریں، لیکن ان پرنسپل جزئیات کو بھی وقت دینا، جزئیات کو بھی نہایت علمی بنیادوں پر پڑھنا، پڑھانا، ان کے حوالے سے بھی بہت مطلب ہے کہ محنت کے علمی کام سے کوئی پوزیشن اختیار کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اپنے وقت پر اور اپنی ایک خاص پوزیشن پر رہتے ہوئے۔ تو